اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے تاج ختم نبوت کو سجایا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام البلاغ المبین کی دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے چند سوالات کے جواب لیے انشاءاللہ العزیز آج انہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ کیا قرآنی آیات حصول برکت کا ذریعہ ہیں؟ یاد رہے کہ پچھلے پروگرام کے اندر ہم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ قرآنی آیات کا فریم گھر میں لگانا کیسا ہے؟ تو جواب میں نے عرض کیا تھا کہ گھر میں جو کتے بلی گھوڑے وغیرہ کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اس سے کروڑ ہا درجہ بہتر ہے کہ آپ گھر میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات لگائیں، کہ یہ حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ اب خود سوچئے کہ ایک طرف وہ تصاویر ہیں کہ جو گھر میں لگی ہوں تو جناب وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اسی کے مد مقابل آپ نے اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات گھر میں لگائی ہوئی ہیں۔ مثال لے لیجئے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی نظر پڑتی ہے گھر میں لگے دیوار پر فریم پر کہ جس پر لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بتائیے کہ کیا آپ کا عقیدہ توحید جو ہے وہ پختہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ بار بار اسے پڑھ کر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، ہم نے کسی کو سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنا ہے، اگر ہمارا کوئی حقیقی مددگار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوں اور آپ کے سامنے آیہ مبارکہ لگی ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آپ کے ذہن میں ہو تو کیا آپ کے جو خیال ہیں وہ پاک نہیں ہوں گے، وہ معطر نہیں ہوں گے؟ اور کیا حضور کا تصور ذہن میں آنے سے جو آپ کی زبان سے حضور کی ذات پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں گے، کیا وہ آپ کے لیے باعث برکت نہیں ہے؟ یہ تو عقلی دلائل ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تو آئیے پہلے اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ آپ کو آیہ مبارکہ کے اندر الفاظ ملیں گے مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس میں ترکہ ہے، چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، آل موسیٰ کی بھی ہیں اور آل ہارون کی بھی ہیں۔ اب اگر آپ مطالعہ کریں، مختلف کتب تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا یہ بات جان کر کہ ان کتب تفسیر کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختلف انبیاء کرام کی استعمال شدہ چیزیں بھی ہیں اور تورات کی لکھی ہوئی آیات کے نسخے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر، اور یہ سکون کا ذریعہ ہے، باعث سکون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات، اس کی لکھی ہوئی آیات اگر سکون کا ذریعہ بن سکتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے ان کی جو آیات ہیں وہ تو بدرجہ اولیٰ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ مکڑی کو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت مطہرہ کے اندر مکڑی کو مارنا بالکل جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکڑی شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخ فرما دیا ہے، سو تم بھی اس کو قتل کر دیا کرو۔ جبکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو، کہ یہ جو مکڑی کے جالے ہوتے ہیں یہ گھر میں فقر لاتے ہیں، تنگ دستی لے کر آتے ہیں، تو ان کو مارنا اور جالوں سے گھر کو صاف کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے، ضرور کرنے چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم سے جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے کوئی ٹرانسپیرنٹ شیشہ لگا ہوا ہے جیسا کہ نارملی آفیسز میں یوز ہوتا ہے،
نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو آیا کہ وہ گناہ کا مرتکب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سترہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ لمبا ہو اور ایک انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے یا چوڑا ہونا چاہیے۔ نمازی کا چھپنا یہ شرط نہیں ہے، اگر دروازہ لگا ہوا ہے تو وہ سترہ کے حکم کے اندر آتا ہے، دوسری سائڈ سے کوئی بھی بندہ اگر گزر جائے تو وہ گناہگار نہ ہوگا، نمازی کے آگے سے جو گزرنے کا گناہ ہے وہ اس کے سر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم سے سوال کیا گیا کہ جماعت میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، قعدہ اولا کے اندر اتحیات کے بعد درود شریف جو ہے مکمل پڑھ لیا، اب سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ قعدہ اولا کیا ہوتا ہے۔ جتنی بھی 4 رکعات والی نمازیں ہیں یا 3 رکعات والی نمازیں ہیں، ان میں پہلی 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اسے قعدہ اولا کہا جاتا ہے، اور قعدہ اولا کے اندر درود شریف کو نہ پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے اور وہ درود شریف پڑھ جاتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن اگر امام کے پیچھے ہے، امام صاحب کی اقتداء میں وہ نماز ادا کر رہا ہے اور بھولے سے وہ درود شریف پڑھ بھی لے تو اصلاً اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور ہم سے سوال کیا گیا کہ ابھی ایک لڑکا لڑکی ان کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ان کی طلاق واقع ہو گئی کسی بھی معاملے کے سبب، تو آیا کہ اب لڑکی پر عدت لازم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے یہ بات کہ اگر عورت سے نکاح کیا جائے، فرمایا ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ، کہ اگر ایسی عورت جس سے نکاح تو ہوا، اس کی رخصتی بھی نہ ہوئی، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا گیا، یعنی کہ خلوت صحیحہ کو اختیار نہیں کیا، اور خلوت صحیحہ کو اختیار کرنے سے پہلے اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اب لڑکی پر عدت لازم نہیں آئے گی، وہ جہاں چاہے جس سے چاہے اپنے ولی کی اجازت سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ آج چند سوالات تھے جو ہم سے کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کا علم سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔